Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। आज आपका फिर से मेरी एक बार और न्यू वीडियो पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा की वफ़ात का वाक़या, यानी नबी की बेटी की वफ़ात का वाक़या, जिनके शौहर का नाम था अली। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गम भरा वाक़या है और मैं कह सकती हूँ कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे इस वाक़या को सुनकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप उससे पहले चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए चलते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा की वफ़ात का वाक़या। दोस्तों, ये दर्द भरा वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगी, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? तो बीबी फ़ातिमा कहने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए बाबा जान, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारा हो जाना है। हज़रत अली ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगी और फरमाने लगी, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने को गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा जान की वफ़ात पर सब्र किया था, इसी तरह से मेरी वफ़ात पर भी सब्र कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो और पानी गर्म क्यों कर रही हो कि आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिया। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपके हक़ भी तो अदा करने हैं, आपने बच्चों के हक़ भी तो अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें और आप लोगों के कपड़े भी धो कर चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगी। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है। उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं और इतनी में ही इमाम हुसैन और इमाम हुसैन शरीफ लाते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंज़र होगा
جس ماں کو یہ پتہ چلا جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا، اس ماں کے دل پر، اس کے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگی اور بی بی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسین اور حسن بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، ہے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو بھی جا کر آنکھ بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین نے سنی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے ساتھ لپٹ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھے پر ہمیشہ خوش رہوں گا، مجھے معاف کر دینا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو۔ بی بی فاطمہ دوسری بات یہ کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اپنے دوسری شادی کری ہوئی تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا اور ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ تیسری بات یہ کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا، مجھے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت روئے، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا تھا، اے فاطمہ، تو شہری کر لے، علی کے دسترخوان پہ اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے نبی بابا جان کے ساتھ
یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن اور کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں ایک اور صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابوذر غفاری ہے۔ تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال کر گئی ہیں، ایک طرف سے تم کندھا دے دو، اور اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے امام اور حسین اور امام حسن رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابوذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو دفنانا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے تو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے تو کبھی اس قبر کی طرف دیکھتے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابوذر غفاری بھی روتے ہوئے کہتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو امام حسن اور حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں، میں اعمال دیکھتی ہوں، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر کی آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشائی ہوئی تھی اور وہ جنت کی عورتیں کی سردار بھی تھیں، ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر پر بیٹھتے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچوں بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا رپلائی اوشیہ دوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔